اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، زبردست ویڈیو ہے، اس سے آپ کو سبق حاصل ہوگا۔ ایک بہت بڑا جابر ظالم بادشاہ تھا، بڑا بخیل تھا۔ اس نے اپنی سلطنت میں ایک اعلان کر رکھا تھا کہ جتنی تک بھی میری سلطنت ہے، میری سلطنت کے اندر کسی نے کسی کو کچھ بھی اللہ کے نام پہ نہیں دینا۔ تو اس نے منع کر رکھا تھا، اگر کسی نے کسی فقیر کو اللہ کے نام پہ کچھ دیا تو میں اس شخص کے ہاتھ کٹوا دوں گا۔ تو بادشاہ کا اعلان سن کر سب لوگ پریشان تھے، کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا تھا۔ ایک فقیر اس سلطنت کے اندر پہنچا، وہ مانگتا 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 ایک گھر تک پہنچ گیا۔ اس گھر کے اندر ایک عورت تھی۔ جیسی اس نے صدا لگائی کہ میں بھوکا ہوں، اللہ کے نام پہ مجھے کھانا دے دو۔ عورت نے پہلے سوچا کہ اگر میں اس کو کھانا دیتی ہوں، روٹیاں دیتی ہوں، تو ظالم بادشاہ کے جو سپاہی ہیں وہ مجھے دیکھ لیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا تو میرے ہاتھ کٹوا لیں گے۔ جب بار بار اس نے اللہ کے نام کی صدا لگائی تو اس کے دل کے اندر خوف آ گیا۔ اس عورت کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کے نام پر اس نے 2 روٹیاں اس فقیر کو دے دیں۔ تو اس کے سپاہی اس ظالم بادشاہ کے سپاہیوں نے دیکھ لیا، بادشاہ تک بات پہنچ گئی۔ بادشاہ نے لوگوں کو حکم دے دیا، اپنے سپاہیوں کو، اپنے وزیروں کو، جاؤ جا کر اس عورت کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب اس بیچاری عورت کے جس نے اللہ کے نام پہ 2 روٹیاں دی تھیں، اس کے ہاتھ کٹ گئے۔ اس نے کہا مالک، پھر بھی میں شکر ادا کرتی ہوں، میں نے تیرے نام پہ اپنے ہاتھ کٹوا دیے، تیرے نام پہ روٹیاں دے کر اپنے ہاتھ کٹوا لیے، لیکن پھر بھی مالک میں آپ کی رضا پہ راضی ہوں۔ تو چند دن گزرے تھے، عورت اپنے ایک بچے کو اٹھا کر دریا کے کنارے جا رہی تھی، اچانک اس سے بچہ گرا، وہ پانی میں چلا گیا۔ تو بڑی پریشان تھی عورت، کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے، پانی کی بڑی موجیں ہیں، اس میں کون چھلانگ لگاتا ہے، کون بچے کو بچا کر لائے گا؟ تو 2 نوجوان خوبصورت چہرے والے انسان اس کے سامنے آئے۔ انہوں نے اس بچے کو پکڑا، اس عورت کو بچہ پیش کر دیا۔ اس عورت کو کہا اب کوئی اور آپ کی ڈیمانڈ ہے، اگر آپ کچھ ہم سے لینا چاہتی ہیں، آپ ہم سے کچھ مانگنا چاہتی ہیں، ہم آپ کو عطا کریں گے۔ تو اب اس عورت نے کہا آپ کے پاس ہے کیا، آپ کیا مجھے دے دیں گے؟ انہوں نے کہا ہم ایسے بات نہیں کر رہے، ہم اپنے رب کے حکم کے مطابق آپ سے بات کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرفوں آپ سے ہم مخاطب ہے، آپ کو کہہ رہے ہیں اپنے جو مانگنا ہے ہم آپ کو وہ عطا کریں گے۔ اس عورت نے کہا اگر آپ کے پاس اتنا طاقت ہے، آپ کو رب نے اتنا طاقت دی ہے، تو میں آپ کو کہتی ہوں آپ مجھے میرے ہاتھ واپس کر دیں۔ جیسے ہی اس نے دعا مانگی تو کہا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہاتھ اس کو واپس کر دیا۔ اب عورت بڑی خوش تھی۔ تو وہ دونوں جب جانے لگے، انہوں نے کہا آپ نے ہمیں پہچانا بھی ہے، ہم کون ہیں؟ اس عورت نے کہا میں نے نہیں پہچانا کہ آپ کون لوگ ہیں۔ اس نے کہا ہم آپ کی وہ 2 روٹیاں ہیں جو آپ نے صدقہ کی تھیں، ایک فقیر کو دی تھیں، جس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ کٹے تھے، آج آپ کے ہاتھ بھی واپس آ گئے، آج آپ کا بچہ بھی اس صدقے کی وجہ سے بچ گیا ہے۔ تو وہ عورت خوش ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ چند دن کے بعد بادشاہ نے اپنی سلطنت میں اعلان کر دیا کہ جو پوری سلطنت میں سے جو حسین و جمیل عورت ہے، اپنی ماں کو کہا میں اس سے شادی کروں گا۔ اب وہ اس کی ماں ڈھونڈتی ڈھونڈتی اس عورت تک پہنچ گئی۔ اس نے کہا مجھے تو سب سے زیادہ خوبصورت یہی عورت لگتی ہے، میں اپنے بچے کی شادی اس سے کروں گی، بادشاہ کی شادی بھی اس سے کروں گی۔ اب بادشاہ کی شادی بھی اس سے ہو گئی۔ جب عورت پہنچی اس کے گھر میں، اس نے کہا اے بادشاہ آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا مجھے نہیں علم کہ آپ کون ہو۔ بادشاہ سلامت، میں وہی عورت ہوں جس کے آپ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تھا، آج دیکھیں میرے ہاتھ سلامت ہیں، آج میں سلطنت کی ملکہ بنی ہوئی ہوں۔ بادشاہ اگر میرا حکم مانے تو آپ عام اعلان کر دیں، آپ عام اعلان کریں، اپنے دروازے فقیروں کے لیے، غریبوں کے لیے کھول دیں، آپ کے پاس جو بھی ہے آپ اللہ کے نام پہ دیں۔ آپ اپنی سلطنت میں ہر کسی کو یہ حکم دے دیں کہ جس کے پاس جو بھی ہے، جو اللہ کے نام پہ دینا چاہتا ہے، وہ اللہ کے نام پہ خیرات کر سکتا ہے، صدقہ کر سکتا ہے۔ دوستو، اس سے آپ کو یہ سبق ملے گا کہ ایک عورت
جس نے اللہ کے نام پہ صدقہ دیا تھا، بظاہر اس کے بعد اس کے ہاتھ کاٹے گئے، تکلیف اٹھانی پڑی نا، بچہ پانی میں گرا، تکلیف اٹھانی پڑی، لیکن صبر کر کے دکھایا اس نے، اس کے باوجود اللہ نے بچہ واپس کر دیا، ہاتھ واپس کر دیے، اب دولت کا مالک بنا دیا۔ صدقہ اتنی بڑی طاقت رکھتا ہے، اتنی طاقت ہے صدقے کے پاس۔ جو انسان اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے مصیبت سے بچا لیتا ہے، اسے آنے والی جو مصیبت پریشانی ہوتی ہے اس سے بچا لیتا ہے، حالانکہ موت سے بھی صدقہ انسان کو بچا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بری موت سے صدقے کے ذریعے بچا لیتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کے نام پہ خرچ کریں، کوئی فقیر ہو، کوئی صدا دینے والا ہو، رب کے نام پہ مانگنے والا ہو، کسی کے پاس کچھ ہو تو وہ ضرور اللہ کے نام پہ دیا کرے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے نام پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔